بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کی آج ابتدا کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ صبح بخیر۔ ایک خوبصورت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ بے شک اللہ قادر کریم ہے، اللہ بے نیاز ہے اور یہ ساری مخلوق، ساری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ اس رمضان کے صدقے، اس سحری کے صدقے اللہ پاک ہم پہ رحم کرم فرما دے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ ہم تمہارے طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورۃ حجر 95 آیت۔ کسی کی مذاق نہیں اڑانی چاہیے، کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہیے، جو جس حال میں اسے اس حال میں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سب بہتر جانتے ہیں۔ اور ہر بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری طرف ہے، وہ ہمارے مددگار بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہم کسی کی مذاق اڑائیں تو بس یہی ہمیں مائنڈ میں سیٹ ہو کہ اللہ پاک ان کو بدلا لے گا، اللہ پاک یہ کرے گا۔ کسی کو غلط بددعا دینا، تنقید کرنا بھی غلط ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی اچھائی کرتے جائیں، اور اچھائی کسی کی ضائع بھی نہیں جاتی۔ اچھائی کرنا ثواب کامل ہے، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کسی کی مدد کریں، کسی کا خیال کریں، یہ سب سے بہترین کام ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، آپ اچھا کرو اچھا پاؤ گے، اچھا سوچو اچھا ملے گا۔ سب یقین کی بات ہے، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ ہے نا سب کی مدد کرنے کے لیے اور سب کچھ بہتر کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سب کے لیے بہترین ہی کرے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ، اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آتی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، یعنی جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی، کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی شدت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی سب کچھ مقرر ہوتا ہے، ہر چیز ملنے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو بس اس بات پہ عقیدہ کریں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جو ہمارا ہے وہ دو پہاڑ کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اٹ مینس جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا، جو لکھا ہوا ہے آپ کے نصیب میں۔ انشاءاللہ مطمئن رہنا چاہیے، اللہ پاک سب کے لیے بہتر ہی لکھے گا، کیونکہ انہوں نے پیدا کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی پیدا کیا ہوگا اس زمین پہ۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہترین ہیں۔ دیکھا، اس میں بھی لکھا ہے اللہ پاک کے جو بھی فیصلے ہیں بہترین ہیں۔ اٹ مینس ہمارے لیے ہم جو چیز مانگتے ہیں، ہمارا جو ہوتا ہے عقیدہ، ہمیں یہ چیز چاہیے، اگر ہمارے لیے بہتری ہوگا وہ ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک کا وہ فیصلہ ہے، وہ طے ہے۔ ہم بس سیڑھی کر کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے مقصد اس چیزوں کو بنا لیتے ہیں۔ یہ تو پہلے سے ہی مقرر ہے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں، بس کچھ بہترین اور کچھ اچھا ہی ملے گا انشاءاللہ سب کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہو تا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ ہم یہ آیت پڑھ کے اللہ کے وسیلہ دے کر اس آیت کا ہم اپنی مدد مانگ سکتے ہیں، اپنے مقصدوں میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے یہ کام پیدا کر دیں، یہ سہولت کر دیں، اس کام کو آسان، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں اس کام میں۔ بے شک اللہ کارساز ہے۔ سب دعائیں مانگتے رہیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کی نیک مرادیں، خواہشات پوری کرے اس رمضان کے صدقے، اور سب کی زندگی آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جی نیکسٹ آیت کا ٹرانسلیشن۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، جس طرح دنیا میں ایمان پہ رکھا اپنے وقت پہ،
ایمان پر بلائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس آیت کا مطلب ہے جو آپ نے ہم کو دیا ہے، جو ہم نے آپ پہ طرف رجوع کیا ہے، یعنی یقین کیا ہے، بھروسہ کیا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، آپ نے وقت مقرر کیا ہے، وقت پہ بلائیں گے۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاویز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما دے کافروں کے مقابلے میں۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ٹچ ضرور بھی کر دیجیے گا۔ آپ سب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو، بیل آئیکن کو ٹچ نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ کا میرا نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچتا، سو کائنڈلی بیل آئیکن کو ٹچ کر دیجیے گا، اور یہ ویڈیو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سب کو شیئر کر دیجیے گا۔ اچھی بات پھیلانا ثواب ہے، تاکہ یہ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن جن جن کو شوق ہے وہ سن سکیں، آیتوں کا مطلب سمجھ سکیں، اور ان کو قرآن پاک کی طرف انٹرسٹ ہو، سمجھنے کے ساتھ، میننگ کے ساتھ پڑھنے کی انٹرسٹ ہو، تاکہ وہ بخوبی آسانی سے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ جی لاسٹ آیت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ صبح بخیر۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔